جو کچھ مجھے پاکستان کے کنسیپٹ کے بارے میں معلوم ہے وہ میں عرض کروں گا، مگر سب سے پہلے میں ایک بات جتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنی تاریخ پچھلے 35 برس میں پاکستان کے بارے میں یا اس کے لیڈروں کے بارے میں یا ان کے اقوال کے بارے میں یا ان کے نظریات کے بارے میں لکھی گئی ہیں، وہ سب جھوٹی اور غلط ہے۔ چونکہ میں عینی گواہ ہوں بعض واقعات کے سلسلے میں، اور پھر ان لوگوں سے بھی آخر میں بھی ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے پیش نظر کہہ سکتا ہوں کہ وہ کہاں کہاں جھوٹ بک رہے ہیں۔ قائد کی اپنی لائف اتنی پبلک نہیں ہوتی تھی، جس طرح کہ وہ بڑے ریزروڈ قسم کے آدمی ہوتے تھے، تو بہت مشکل تھا کہ کوئی ان کے ذات کے متعلق یا ان کے سوچنے کے متعلق، سوائے ان چیزوں کے جو انہوں نے خود اخبارات میں لکھی ہیں یا تقاریر میں کہی ہیں، کوئی بھی آدمی پروب نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا لوگوں نے افسانہ ترازی سے کام لیا ہے، ہر ایک نے اپنے خیال کے مطابق ان سے چیزیں اور باتیں منسوب کی ہیں، اور خود پاکستان کے نظریے کے بارے میں بھی جو کسی کو اس دور کا کوئی نعرہ یاد آ گیا تو فوراً کہہ دیا کہ یہ بھی پاکستان کا نظریہ تھا، یہ بھی اسٹیٹ اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو اب جب تحریک چلتی ہے اور لوگوں میں جوش خروش ہوتا ہے تو ہر قسم کے نعرے لگتے ہیں، مگر نعرے نظریے نہیں ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اب لوگوں نے افسانہ ترازی کی۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہر ایک جس کسی کو دیکھو وہ کہے گا میں قائد اعظم کا دست راست تھا، جس کسی کو دیکھو، اور میں تحریک آزادی میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ تیر مارا اور یہ کیا اور وہ کیا، مگر قائد کو کا کوئی دست راست نہیں ہوتا تھا۔ بعض ایسے لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ دست راست تھے جو اس زمانے میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں، مگر وہ جب اخبار نویس ان کو اوپر اٹھانا چاہتے تو لکھتے قائد اعظم کا دست راست ہے۔ اب کس کو ٹائم ہے کہ وہ بیٹھ کے دیکھے کہ وہ ان کا سن پیدائش کیا تھا اور قائد اعظم کا انتقال کب ہو چکا، یا یہ تحریک کب چلی تھی، اس زمانے میں ان کی عمر کیا ہوگی۔ تو یہ اکثر جتنے قائد اعظم کے دست راست ہیں، یہ میرے خیال میں یہ غلط بیانی سے اور سیاست سے کام لے رہے ہیں، جو صحیح بات نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک قائد اعظم کے بارے میں کوئی بھی اتھارٹیٹیو بایوگرافی یا کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر کسے زن خود شد یار من، از درون من نہ جست اسرار من۔ تو میں اس بات کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ مستقبل کے مورخ کو اس دور کے کتابوں اور تحریروں پہ ہرگز مدار نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ کبھی نہ کبھی واقعات، ڈاکیومنٹس کسی نہ کسی صورت میں سامنے آ جائیں گے تو ان کے جھوٹ جو ہیں یہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے۔ اور میرے خیال میں یہ قائد کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ باتیں جو ان کے معتقدات اور جو ان کے نظریات کے اور ان کی طرز زندگی کے خلاف تھے وہ ان سے منسوب کی جائیں، کیونکہ موجودہ زمانے میں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی منشا کے مطابق وہ چیزیں بنائیں، تو اس لیے وہ اتھارٹی قائد اعظم کی سیکھ کرتے ہیں اور وہ جھوٹی اس سے باتیں منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہماری تاریخ کا بہت بڑا حادثہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی بے اطمینانی ہے اور استحکام کی اور ڈسپلن کی کمی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ سچ کا
کوئی نہیں اختیار کرتا ہے، اور وہ کسی نے نمایاں نہیں کیا ہے، کسی نے ظاہر نہیں کیا ہے کہ صحیح راستہ جو تھا وہ کیا تھا، اصل راستہ کیا تھا۔ اب لوگ بھٹک رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ پہلی بات تھی جس کی میں تصریح کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد میں اپنے ہی تجربات پیش کر سکوں گا، جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ میں نے کیا یا میں نے سنا، وہی بیان کر سکتا ہوں۔ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ میں قائد اعظم کا دست راست تھا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر میں نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا، اور اس آڑے وقت میں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ تو میرا دعویٰ نہیں ہے، میں تو ایک معمولی ورکر تھا جو اپنی کنوکشنز کی وجہ سے اس موومنٹ میں شامل ہوا تھا، محض اپنی کنوکشنز اور اپنے سیٹسفیکشن کے لیے۔ اس چیز کا خیال نہیں تھا کون لیڈر خوش ہوتا ہے، یا اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا کیا عہدہ مل رہا ہے، یا کس کا مقبول بارگاہ بنتا ہوں۔ یہ میں نے پرواہ نہیں کی، میرا اپنے کام سے کام تھا، جو میرا اپنا کنوکشن تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح عمل میں آ جائے۔ اب اس کے لیے جس کو اعلی کار بنانا ہو وہ میں بناتا رہا زندگی میں۔ کام میرا، نام ان کا، یہ میں ان کو بیٹ اور قیمت ادا کرتا تھا۔ نام ان کا ہوتا تھا، کام میرا ہوتا تھا، اور میں اس میں خوش تھا کہ میں بیک گراؤنڈ میں، مگر بات میری چل رہی ہے، اور دوسروں کے نام و نمود اخبارات میں آتے ہیں، یہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ تھی ان کی قیمت ان کے کوآپریشن کی۔ تو یہ بعض اصولی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں تاکہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے۔ ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا 1929 سے۔ 1929 میں ہم کو احساس ہوا سندھ کی لیڈرشپ کو کہ ہندو ہم کو بہت دکھی کر رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، ہمارے حقوق چھین رہا ہے، اور اس میں ایک قسم کا استغنا اور تکبر آ گیا ہے کہ وہ ہم کو بالکل ڈپریسڈ کلاس سمجھ رہا ہے۔ 1927 سے یہ احساس آنے لگا تھا سندھ کے مسلمانوں میں۔ 1927 میں آریہ سماج کی موومنٹ چلی، اور لارکانے میں پہلے رائٹس ہوئے، ہندو مسلم رائٹس۔ ایک مسلمان عورت کو ہندو لے کر بچوں کے ساتھ اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو ہندو بنایا بچوں سمیت۔ اس پہ فسادات ہوئے، 1927 کے بڑے مقدمے چلے، مسلمان جیل میں پڑے، اور آخر انگریز جج تھا، اس نے انصاف کر کے سب مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ یہ 1927 میں لارکانے کا واقعہ ہوا ابتدا میں۔ اس کے بعد پھر سکھر روہڑی میں یہ جو بات چلی نا ہندو اور مسلمان کے بیچ میں، اب جب ہندوؤں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں یہ احساس آ گیا ہے، اور تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ مسلمانوں کو زیادہ دبایا جائے تاکہ وہ آگے بڑھنے نہ پائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سنگھٹن اور یہ وہ کر کے، اور کچھ بندوقوں کے لائسنسز لے کے، کچھ ورزشیں کرا کے، اور ہندوؤں کو ابھارا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ زیادتیاں کی، اور اس میں رائٹس ہو گئے سکھر میں۔ یہ سلسلہ 1927 کی اینڈ 28 29 میں یہ چلتا رہا۔ اب 29 میں سندھ زمیندار کا ایڈیٹر بن کے، سندھ زمیندار سکر کا ایڈیٹر بن کے وہاں گیا۔ خان بہادر محمد ایوب کھوڑو مسلمانوں کی طرف سے ان ساری تحریکوں کے روح روان تھے، اور وہی مینیجنگ ڈائریکٹر تھے سندھ زمیندار اخبار کے۔ تو چونکہ اب سینٹر آف گریوٹی لارکانے سے ہٹ کے سکر بن گیا تھا، تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ مجھے جیسے آدمی کو ایڈیٹر بنا کے اپنے اخبار کا وہاں بھیج دیں مجھے۔ وہ اخباریں اس وقت سندھ کے مسلمانوں کی صرف دو تھی، ایک الوحید، دوسری یہ سندھ زمیندار۔ الوحید کراچی سے نکلتا تھا، اور سندھ زمیندار سکر سے، ایک لوور سندھ سے، ایک اپر سندھ سے۔ تو میں اس کا ایڈیٹر بن گیا، اور کھوڑو صاحب کی زیر سرپرستی
ہم نے مسلمانوں کی تنظیم سکھر کے مسلمانوں کی اور وہ جو رائٹس میں پھنسے ہوئے تھے فسادات میں ان کو چھڑانے ان کو امداد کرنے میں ہم نے کوششیں کی شروع۔ اس دور میں ہم پہ مقدمے داخل ہوئے۔ ہندوؤں کا دستور یہ ہوتا تھا کہ وہ جھوٹے مقدمے کھڑے کرتے تھے کیونکہ وکیل ان کے ہوتے تھے، میجسٹریٹ ان کے ہوتے تھے، عدالتوں میں ان کی چلتی تھی، اور ملازمتوں میں ہر نازک جگہ پہ وہی لوگ ہوتے تھے، تو ان کی ایک قسم کی ٹریننگ تھی، تو وہ کچلنا چاہتے تھے جتنا مسلمان کام کرنے والے ہوں۔ خان بہادر کھوڑو مقدمہ ہوا، نظر علی خان پہ مقدمہ ہوا، مجھ پہ کئی مقدمے ہوئے، وہ اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ کرب کریں ہم لوگوں کی اسپرٹ، جو اٹھتا تھا اس پہ کوئی نہ کوئی جھوٹا مقدمہ وہ بنا دیتے تھے۔ بہرحال تو تلخییں بہت بڑھ گئیں۔ ایک دن ہم کارلٹن ہوٹل میں اور کھوڑو صاحب کراچی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں وہ سکھر رائٹس کے کیس چل رہے تھے، ہندو مسلمانوں کے جھگڑے کے۔ تو ڈنر کے بعد ہم کو پیغام ملا، ایک خبر آئی کہ ہندوؤں کے کہنے پہ کمشنر سندھ نے فیصلہ کیا ہے کہ کھوڑو صاحب کو جو مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو 110 میں گرفتار کیا جائے، یا 107 میں یا 109 میں، مگر کسی چیپٹر کیس میں ان کو پھنسا کے جیل میں ڈال دینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو کی یہ رہنمائی یا سرپرستی یا مدد نہیں کر سکے۔ اکثر سندھ کے جو لیڈر تھے وہ ہندوؤں کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے، وہ ہمیشہ اپنے بیک گراؤنڈ میں رہتے تھے، اشاروں سے کام کرتے تھے، ہو بہت کرتے تھے مگر عملی کام کچھ نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک کھوڑو صاحب کر رہے تھے، خدا ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو ہم کارلٹن ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں پیغام آیا کہ کھوڑو صاحب کو گرفتار کرنے اور ان پہ چیپٹر کیس کا مقدمہ داخل کرنے کی کمشنر صاحب نے منظوری دی۔ تو ڈنر کے بعد میں اور کھوڑو گھومنے لگے باہر ایسا واک لینے، تو مجھ سے پوچھا راستی اب تمہاری کیا رائے ہے، تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی ٹریننگ سے جان چھوٹنے کا، سوائے اس کے کہ ہم سندھ کو سپریٹ کروائیں بامبے پریزیڈنسی سے، کیونکہ بامبے پریزیڈنسی میں ہندوؤں کی میجارٹی ہے، اس کے بل بوتے پہ یہ ہندو چل رہے ہیں، اور اگر بامبے سے ہم علیحدہ ہو گئے اور سندھ اپنی جگہ پہ ایک آٹونامس پراونس بن گیا تو وہاں وہ ہندو مائنارٹی میں ہوں گے، ہماری اپنی حکومت ہوگی اور سب کام ہم کر سکیں گے اور ان کے جور و جفا سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تو کہنے لگا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ یہی ہے کہ کمشنر ہاؤس کو گراؤ اور کمشنر کا راج ختم کرو۔ پہلے سندھ کا کمشنر جو ہوتا تھا وہ لوکل گورنمنٹ ہوتا تھا، بامبے کا براہ راست اتنا ضابطہ نہیں ہوتا تھا، وہ سارا کام کاج حکومت کا کمشنر کرتا تھا، اس کے اختیار پہ اس کو اختیارات دیے ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ کے، جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ جب اگر سندھ علیحدہ ہو گیا تو یہ کمشنر ختم ہو جائے گا اور ہماری میجارٹی قائم ہو جائے گی، ریفارمس آ رہے ہیں، کوئی نہ کسی طریقے سے آٹونامی میں اضافہ ہو جائے گا اور کام بن جائے گا اور ہندوؤں سے نجات حاصل ہوگی، اور کوئی صورت بالکل نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ کھوڑو صاحب کہ اب اس لائن پہ سوچنا چاہیے، مگر کام بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ بامبے پریزیڈنسی کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ سندھ علیحدہ ہو، لہٰذا یہاں سندھ میں ایک گروہ ہے، ٹولہ ہے، چند مجموعہ ہے خاندانوں کا جو موقع پرست ہے، اور وہ بلا ضمیر بلا کسی اصول کے جب کبھی کوئی موقع ہوتا ہے جہاں کہیں سے حلال حرام کی چیز ان کو مل جائے تو وہ لے لیتے ہیں اور گندے سے گندا کام کرتے ہیں۔ تو وہ بھی بامبے گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے اور وہ مسلمان ہوتے ہوئے سندھ سپریشن کی مخالفت کریں گے، محض بامبے گورنمنٹ کو خوش کرنے کے خیال سے۔ تو دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آرگنائزیشن بھی نہیں ہے
ہمارے پاس کوئی ایسا مضبوط انگریزی اخبار بھی نہیں ہے، پھر ہمارے لوگوں میں حد سے زیادہ کوئی شعور بھی نہیں آیا ہے۔ اگر واقعات ہوئے ہیں ہندو مسلمانوں کے بیچ میں تو وہ بھی دو اضلاع میں، لارکانے اور سکھر میں، وہاں تو کچھ بیداری پیدا ہوئی ہے، مگر ویسے عام ساری سندھ جو ہے تو اس میں تو بیداری نہیں آئی ہوئی ہے، تو لہٰذا کام بڑا کٹھن ہے۔ میں نے کہا اب سوچیں گے اس بات کو، اور طریقہ بچنے کا، سندھ کے مسلمانوں کو بچانے کا یہ ہے۔ اب جناح صاحب کو میں نے 29 کی شروع میں سکھر میں دیکھا تھا، وہاں وہ پیر پگاروں کے کیس میں وکیل تھے، وہ وہاں آ کے 6-7 مہینے ٹھہرے تھے۔ اس زمانے میں وہ نہ تو قائد اعظم بنے تھے، نہ کوئی ان کا اتنا بڑا کوئی ایسی پوزیشن نہیں تھی، اور ویسے وکیل تو بڑے تھے، لیڈر بھی بڑے تھے، بیک گراؤنڈ بھی بے انتہا تھا، اور وہ برسوں برس سے ہندوستان کے اسٹیج پہ نمایاں پوزیشن میں رہے۔ مگر یہ جو بعد کا دور میں جو آپ نے دیکھا کہ عوامی حمایت اور لوگوں کا ہجوم اور قائد اعظم زندہ باد اور یہ اس زمانے میں سچویشن نہیں تھا۔ مثلاً وہ سکھر کی پہاڑی پہ وہاں ایک پرانا سرکٹ ہاؤس ہوتا تھا، سرکٹ ہاؤس کیا 2-4 کمرے ہوتے تھے، وہ جناح صاحب وہاں رہتے تھے۔ میرے خیال میں سندھ کا کوئی آدمی سوائے 2-4 کے جو ان کا نام جانتے تھے کوئی جاتا بھی نہیں تھا۔ مگر چونکہ میرا دفتر سندھ زمیندار کا بالکل اس کوٹھی کے نیچے تھا، پہاڑی کے نیچے، وہ پہاڑی پہ تھا کوٹھی، اور میری پریس اور میری جگہ رہنے کی جو تھی وہ پہاڑی کے نیچے ہوتی تھی، تو ہم کبھی کبھی چلے جاتے تھے، جناح صاحب سے ملتے تھے، اور ایسی باتیں گپ شپ ادھر ادھر کی تھوڑی بہت۔ وہ بہت کم بولنے والے ہوتے تھے، کسی سے فیملیئر نہیں ہوتے تھے، اور بالکل خشک طبیعت جہاں تک میرا تعلق تھا میں سمجھتا تھا کہ تھے، مگر باوجود ہم نوجوان تھے تو وہ ذرا توجہ دیتے تھے، اور ہم گئے اور ان سے تعارف ہوا، اور پھر پیر پاگارو میرا کزن تھا تو اس مقدمے سے بھی میری دلچسپی تھی، تو اور وہ وکیل تھے اس کے، تو اس سلسلے میں بھی گنجائش پیدا ہو گئی کہ میں ان سے ملتا رہوں، اس کو دیکھتا رہوں۔ یہ تو یعنی یہ سرسری بالکل ایک معمولی تعارف تھا ہمارا جناح صاحب کا۔ مجھے آج تک یاد ہے سفید چائنا سلک کا سوٹ، ٹپ ٹاپ فرسٹ کلاس، یعنی کورٹ سے واپس آنے کے بعد بھی وہ آ کے کپڑے بدلتے تھے، کورٹ کے کپڑے اتارتے تھے، اور وہ ٹپ ٹاپ ایسے جیسے سمجھیے کہ وہ پیرس میں گھومنے کو جا رہے ہیں شام کو، یعنی اکیلے بیٹھے رہتے تھے کرسی پہ، اور مگر وہ سوٹ جو تھے ہوتے تھے بالکل صاف، اور جوتیاں اعلیٰ درجے کی چمکدار شوز، اور بال کی کنگھی، اور یہ وہ ایسے گوئے آپ کو ایسے نظر آتے تھے کہ کوئی بہت ہی فیشنیبل آدمی، اور وہ تھے بھی۔ تو مگر یعنی فارمیلٹی اس وقت بھی نہیں جاتی تھی، ہی واز بیسیکلی فارمل۔ اب ان کے کپڑوں کا ذکر ہوا ہے تو میں بتا دوں کہ جناح صاحب نے کپڑوں کا ایسا آ کے کلٹ پیدا کیا سکھر میں کہ سکھر کے اکثر بڑے وکیل ان کی نقالی کرنے لگے، اعلیٰ درجے کے کپڑے اسی کے دیکھ دیکھ کے وہ بنواتے رہے، وہ بھی وہی فیشن جو تھے وہ کرتے رہے۔ خود پیر پگاروں کے مقدمے میں لوبو وکیل تھا سرکار کا، میں نے دیکھا کہ وہ بھی مارننگ سوٹ میں آتے تھے، جس میں جناح صاحب آتا تھا کورٹ میں، اس نے بھی مارننگ سوٹ بنایا، مارننگ سوٹ اور اسٹرائپڈ پتلون، اور وہی رنگ ڈھنگ، وہی گفتگو کے انداز، وہ جناح صاحب کی ہر طرح۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صورت تو نہیں دی تھی، نہ ایسی شخصیت دی تھی، مگر بہرحال وہ ایک راہ بہادر کند انداز ہوتا تھا، گورنمنٹ کا وکیل۔ میرے خیال میں اس کا قد زیادہ تر 4 فٹ سے بڑا نہیں تھا،
اور وہ بھی وہ ایسا چلتا تھا جیسے وہ بھی جناح صاحب ہیں، وہی انداز اس کے رفتار کے ہوتے تھے اور گفتگو کے بھی. تو میں نے دیکھا کہ ان کے وہاں موجودگی کی وجہ سے ایک نیا فیشن آ گیا کہ وکیل جو تھے وہ بڑے اچھے کپڑے پہننے لگے اور ان کے کٹ کے سوٹ پہننے لگے. تو میری شناسائی جس طرح میں نے عرض کیا اس زمانے میں پہلے بار جناح صاحب سے ہوئی. اب بعد میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لندن میں انگریزوں نے بلائی ہندوستان کو ریفارمز دینے کے لیے. اب اس میں جناح صاحب کو بھی انہوں نے منتخب کیا. ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے لوگوں پہ جو حکومت کی طرف سے اچھے اچھے مناصب پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو حکومت بمبے کو راضی کرنے کے لیے شاید سندھ کے علیحدگی کے لیے زور نہیں دے سکے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں، مگر جناح صاحب ہی ایک ایسا آدمی ہے جس کے 14 پوائنٹس میں پہلے ہی سندھ کے سپریشن کا ذکر ہے. تو کیوں نہ ان سے ہم درخواست کریں کہ وہ وہاں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں وہ سندھ کے سپریشن کا سوال اٹھائیں تاکہ جب نیا کانسٹیٹیوشن بنے تو سندھ کو سپریٹ کیا جائے بمبئی سے ایک آزاد آٹونامس پروونس. اب یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہیں. آخر وقت آیا جب راؤنڈ ٹیبل کے ہونے کا تو جناح صاحب یہاں کراچی میں آ گئے. اتفاقیہ وہی پیر پگاروں کی سزا ہو گئی تھی تو اس میں اپیل کے لیے وہ یہاں سندھ چیف کورٹ میں آئے تھے اپیئر کرنے کے لیے. تو یہ موقع تھا تو وہ کارلٹن ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. اس زمانے میں جی ایم سید وہ ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ کراچی کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے. ہم لوگ مستقل کراچی میں نہیں رہتے تھے. سندھ کی ساری لیڈرشپ جو تھی وہ کراچی میں نہیں رہتی تھی، نہ کراچی میں کسی کا کوئی مکان اپنا ہوتا تھا. آتے تھے تو ہوٹلوں میں ٹھہرتے تھے، 4 دن 5 دن ٹھہرے اور پھر چلے گئے واپس اپنے گھروں کو. مگر بحیثیت پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ جی ایم سید نے یہاں رہنا شروع کیا تھا اور انہوں نے وہ لورس لین میں وہ ایک کوٹھی لی ہوئی تھی اور اس کو اچھی طرح سے سجایا ہوا تھا. بہرحال یہی مرکز بنا تھا جو سندھ کا نمائندے قسم کا آدمی یا پبلک ورکر کوئی آتا تھا تو جی ایم سید سے اس کوٹھی میں جا کے اور ملتا تھا، ادھر باتیں چیتیں ہوتی تھی. تو یہ ایک قسم کا مرکز تھا. اب ہم نے جب اس موقع پہ ہم نے اور کھوڑو صاحب نے سوچا کہ جی ایم سید صاحب سے کہیں کہ وہ جناح صاحب کو ایک پارٹی دیں، ٹی پارٹی، اور وہاں ہم جناح صاحب سے گزارش کریں کہ وہ سندھ کے سپریشن کا مسئلہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اٹھائیں، جو کہ 2-3 مہینے کے بعد ہونے والی تھی لندن میں. اور یہ یہاں سے کراچی سے بمبئی جا کر وہاں سے سیدھے لندن جانے والے تھے. تو ہم گئے جی ایم سید کے پاس کہ بھائی سندھ کو سپریٹ کرانا چاہیے، اور پہلے ہی اس قسم کی کوشش ہوئی تھی. پہلے تو ہندو بھی متفق تھے مگر وہ ہندوؤں کا جنریشن ختم ہو گیا تھا تو اب وہ ان میں فرق آ گیا تھا. اب حالات بدل گئے تھے، وہ سندھ سپریشن کے مخالف. مگر پھر بھی کچھ لوگ ہیں، جمشید مہتا پارسی اور یا ہندوؤں میں 2-4 بوڑھے ایسے تھے اس پرانے دور کے لوگ، وہ سندھ کی سپریشن کی بات کرتے تھے مگر دبی زبان میں. اور تو اب جی ایم سید سے ملے کہ ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے بہتر یہ ہے کہ جناح صاحب کے آنر میں ہم ٹی پارٹی کریں اور ان کو بریف کریں، ان کو محنت کریں کہ تم یہ کوشش کرو. جی ایم سید نے بڑی خوشی سے یہ ذمہ داری اٹھائی اور ایک پارٹی کا اہتمام کیا. اب وہ پارٹی کا جب دن آیا تو مجھے بھیجا گیا کہ میں جا کے جی ایم سید کی موٹر میں، ادھر موٹر بھی کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، تو اب جناح صاحب کو ٹانگے میں تو لانا مناسب نہیں تھا تو جی ایم سید کی شیورلیٹ کار تھی، وہ لے کے مجھے دی کہ میں جا کے جناح صاحب کو کارلٹن ہوٹل سے
لے آؤں. یہ کارلٹن ہوٹل اب شکستہ حالت میں کراچی صدر کے بالکل اسٹیشن ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہوتا تھا یہ ہوٹل. تو میں گیا ادھر. میں نے جناح صاحب سے پہلے ہی جی ایم سید والوں نے مل کے دعوت دے دی تھی، اور اب جب وہ وقت آیا تو مجھے بھیجا کہ میں جا کے لے آؤں. تو میں گیا ادھر جناح صاحب سے، وہ تو اس کو لے کے چلا ایلفنسٹر اسٹریٹ، جس کو اب زیب بن سعید اسٹریٹ کہتے ہیں، ادھر سے ہم کو گزرنا تھا. میں جناح صاحب سے شکایتیں کرتا رہا کہ دیکھیے صاحب، یہ سندھ ہمارا ملک ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اس پہ قبضہ کس کا ہے. یہ دکان بھی ہندو کی ہے، یہ دکان بھی ہندو کی ہے، یہ دکان بھی ہندو کی ہے، اور مسلمانوں کو کہاں کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اکانومیکلی ہم کو اسٹرینگولیٹ کر دیا ہے انہوں نے، یہ میں شکایتیں کرتا رہا. جناح صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا، وہ دیکھتے رہے ادھر ادھر. اور وہ بہت ہی کم گو انسان تھے، اللہ بخشے ان کو. تو خیر بہرحال وہ تو پہلے ہی اس خیال کے تھے، کیونکہ اپنے 14 پوائنٹوں میں اس نے سندھ کی سپریشن کو وہ لے آیا تھا، کیونکہ پہلے ہی لوگوں نے تقاضا کیے تھے، کرتے رہتے تھے سندھ کی جو آل انڈیا لیڈرشپ، کہ سندھ کا بھی ایک مسلمانی صوبہ علیحدہ بننا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہو. خیر ہم ادھر پارٹی میں لے آئے جناح صاحب کو. ادھر میرے خیال میں کوئی 60 کے قریب لوگ جمع تھے. ادھر درخواست کی گئی جناح صاحب سے کہ جناب یہ ہمارے سندھ کے سپریشن کا مسئلہ ہے، آپ اب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جا رہے ہیں تو ہمارے اس مسئلے کو آپ ضرور اٹھائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور اٹھاؤں گا، مگر میرے پاس فیکٹس نہیں ہیں، تو یہ آپ ورک آؤٹ کر کے ایک بریف بنا کے مجھے جلد سے جلد بھیج دیں، اور تاکہ پھر میں اس مسئلے کو اٹھا سکوں. تو وہاں یہ فیصلہ ہوا بریف لکھنے کا. اس کا کمیٹی میں تو بہت کوئی 60 کے آدمی کا نام لیے گئے. سیکریٹری مجھے بنایا. دوسرے دن ہم نے کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو سوائے میرے کھوڑو جی ایم سید کے اور کوئی آدمی نہیں آیا. خالی ان کو ذوق تھا کہ اخبارات میں نام آ جائے کہ جناح صاحب کی پارٹی میں فلان فلان بھی موجود تھے. بہرحال میں نے باوجود اس کے کھوڑو صاحب کو ابھارا اور اس کو میں نے آمادہ کیا کہ وہ سندھ کے علیحدگی کی تحریک کی سندھ میں قیادت کریں، اور بریف وغیرہ میں لکھوں گا کہ چنانچہ یہ قصہ میں نے اور جگہ کہہ دیا ہے. ہم نے پھر لارکانہ میں جا کے اور کھوڑو صاحب کے نام سے کتاب لکھی، اسٹوری آف دی سفرنگس آف سندھ، اور وہ بریف تھا جو جناح صاحب کو بھیجا گیا، اور وہاں سے یہ موومنٹ چلی. وہ چلی موومنٹ تو ایسا یہاں ہم نے ہلڑ مچایا کہ مسلمانوں کی توجہ، سندھ کے مسلمانوں کی توجہ اس طرف گئی، اور جو لوگ پہلے سندھ سپریشن کی گورنمنٹ کو بمبے کو راضی کرنے کے لیے وہ مخالفت کر رہے تھے، وہ بھی اب ان کی رائے بھی تبدیل ہو گئی. غالباً کسی طرح انہوں نے سونگھ لیا کہ حالات ایسے ہیں کہ سندھ ضرور علیحدہ ہوگا، کیونکہ اس کا کیس بہت مضبوط ہے، تو کیوں ہم باہر رہ جائیں. اب سیاست تو وقت کے سونگھنے کا معاملہ ہوتا ہے. انہوں نے سونگھ لیا، وہ بھی فائدے میں ہو گئے. تو یہ تحریک پھر چلی، اس نے زور پکڑا. میں اس کا پبلسٹی سیکریٹری رہا، اور وہ جدا بات ہے. غرض سندھ علیحدہ ہو گیا. راؤنڈ ٹیبل نے فیصلہ کیا، اور برٹش گورنمنٹ نے 35 کے کانسٹیٹیوشن میں سندھ کے سپریشن کو انہوں نے جگہ دی، اور 1936 میں سندھ علیحدہ ہو گیا. اور یہاں اسمبلی قائم ہو گئی، اور یہ ذکر میں نے کسی اور جگہ کیا ہے. اب جو چیز ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ سندھ علیحدہ ہو گیا، مگر ہندو کی مینٹیلٹی جو تھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ وہ مسلمانوں سے مخاصمت کے سلسلے میں ان کی مینٹیلٹی اور خراب ہو گئی، بہت ہی تیز ہو گئی. اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ چونکہ اسمبلی میں میجارٹی مسلمانوں کی تھی،
لہذا جتنے بے ضمیر عہدوں کے پجاری، ایسے میں نے عرض کیا کہ سندھ میں ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جن کو کوئی کرسی خالی ہو، کہیں رحمان سے ملے یا شیطان سے ملے، مگر وہ ضرور ادھر گھس پڑیں گے۔ تو ایسے لوگ تھے، تو ہندوؤں نے یہ کوشش کی کہ ایسے بے ایمانوں کا ایک گروپ اپنے ہاتھ میں لے کے ان کو عہدے دے کے، کیونکہ کچھ ان کے بھی لوگ ہوں گے، پھر ایسی کوشش ہو کہ ان کو فوراً وزارت، ان کا لیڈر جو تھا وہ چیف منسٹر بن جائے، پھر جب وہ پاور میں آ جائے تو دوسروں کو دھکے دے کے اپنے ساتھ شامل کر لے، اور پھر ان میں جتنی کمی ہو وہ ہندو اپنے ووٹوں کے ذریعے پوری کر دے، مگر وہ ان سے ایک شرط ہو کہ وہ پالیسی وہی چلیں گے جو ہندو پارٹی اجازت دے گی۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب سندھ علیحدہ سندھ کا کاروبار چلنے لگا تو ہندو اپنا کھیل کھیلنے لگے، اور انہوں نے ایک گروپ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور انہوں نے منسٹری بنوا لی، اور گورنر نے بھی باوجود اس کے کہ وہ اس کو بالکل منصفانہ چلنا تھا، مگر وہ نہیں چلے، اور انہوں نے بھی ان کی سرپرستی شروع کی۔ پھر جو پاور میں آ جائے تو پاور میں آ جاتا ہے، تو سب لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیے تو کوئی مفید چیز نہیں ہوئی، کاروبار پھر وہی ہندو چلا رہے ہیں، خالی یہ ہے کہ کچھ پٹھو انہوں نے مسلمانوں میں سے بھی لے لیے، تو وہی سلسلہ چلتا رہا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو یہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارا ناطقہ بند ہوا اور دیکھا کہ اب کوئی ہم اپنے پروگرام یا جس مقصد کے لیے سندھ کو علیحدہ کروایا تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور ہندوؤں کی رکاوٹ ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اور اس عرصے میں وہ کانگریس کا ریوائول شروع ہو گیا تھا، اور سندھ کے ہندو آل انڈیا کانگریس سے ہمدرد وابستہ، بلکہ 9 آدمی ہندو سندھ اسمبلی میں کانگریس کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اب کیا جائے کرے، کہاں جائیں؟ سندھ سپریشن بھی کرائی، پھر بھی فائدہ کچھ حاصل ہو نہیں رہا۔ اب مسلمان ویسے پہلے بھی